بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ اجتہاد کے بارے میں اور ائمہ اربعہ کی تقلید کے بارے میں کہ ان چاروں ائمہ کی میں سے کس کی تقلید حق ہے، اور اجتہاد آیا جو ہے شریعت کے اندر اجتہاد کا کیا مقام ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ شریعت کے اندر جو ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، جیسے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر اور اس کی تشریح حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث کے بغیر ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں اقوال صحابہ اور حیات صحابہ اور جو ہے صحابہ کی زندگی کا جو ہے جب تک ہمارے سامنے نہیں آئے گا کہ کس طریقے سے صحابہ نے اس حدیث مبارک پہ عمل کی، کس طریقے سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس حدیث پہ عمل کر کے دکھایا، تو اسے کہتے ہیں اجماع۔ تو حدیث کو سمجھنے کے لیے اجماع صحابہ کی زندگی کا ہمیں جو ہے مطالعہ اور ہمارے اندر اس چیز کی معرفت اور اس کی جو ہے پہچان ہونی پڑے گی۔ اب رہی قیاس، جب ہمیں کوئی مسئلے میں پڑے، جب وہ ہمیں قرآن میں ڈھونڈیں گے، اب وہ مسئلہ قرآن سے حل نہیں ہو رہا، پھر ہم رجوع کریں گے حدیث کی طرف، وہ مسئلہ حدیث سے بھی ہمیں جو ہے پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی تشریح ہمیں نہیں ملنی، ہم جائیں گے اجماع صحابہ رضوان اجمعین کی طرف۔ جب وہ مسئلے صحابہ میں بھی نہیں پایا گیا، ظاہر بات ہے کہ بعد میں آنے والے زمانے میں کچھ ایسے نئے مسائل نے جنم لی جو کہ ان زمانے میں وہ مسئلے، وہ حالات، وہ جو ہے کیفیت نہیں تھا، لیکن بعد میں آنے والے زمانوں میں یہ نئے مسائل نے جنم لیے۔ اب اس کے لیے جو ہے اقوال جو ہے مجتہدین کو ہم جو ہے سامنے رکھیں گے۔ مجتہدین حضرات جو چار علماء اکرام ہیں جنہوں نے اجتہاد کی، جسے ائمہ اربعہ کہتے ہیں، ان میں سے امام اعظم ابو حنیفہ جسے حنفی المسلک کہلاتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ جو شافعی المسلک کے جو ہے معتقدین اور اس کی تقلید کرنے اور اسے شافعی المسلک کہلاتا ہے، امام احمد بن حنبل جسے حنبلی کہلاتے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ جو مدینۃ العلم سے بھی جس کو تعبیر کرتے ہیں۔ یہ چار مسلک اور یہ چار حضرات ہیں جن سے جو ہے اجتہاد کے جو ہے مسائل نکلے اور جن سے جو ہے یہ چار جو ہے راستے نکلے۔ حقیقتاً میں یہ چاروں حضرات جو ہے قرآن حدیث سنت کی تشریح کرنے والے تھے، نہ کہ انہوں نے جو ہے کوئی نئی شریعت کو لایا، بلکہ قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جو ہے ذہن سے ان سے مسائل کا استنباط، استخراج اور مسائل کو نکال کے شریعت کو جو ہے آسان طریقے سے تاکہ قرآن حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس کے مسائل کو جو ہے اجاگر کیا اور آشنا کیا۔ تو یہ چاروں حضرات جو ہے ائمہ اربعہ یہ برحق ہے، جس کی بھی تقلید کی جائے شریعت مطہرہ کے اندر وہ ناجی ہے، وہ جو ہے وہ درست ہے، صحیح ہے، اور قرآن حدیث کی روح سے بھی صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد کا زمانہ وہ بھی بہترین میں سے، اس کے بعد کا زمانہ بھی بہترین ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جو اہل ذکر ہے اس سے آپ جو ہے مسائل کے بارے میں پوچھو، اور اہل ذکر کون ہے؟ اس سے فقہاء محدثین نے شمار کیا کہ اس سے ائمہ مجتہدین ہیں، علماء عظام ہیں، اور اللہ رب العزت نے علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اور اس طریقے سے آپ لوگوں کے اندر جو ہے تقوی، خشوع، ورع بلند پائے طبقے میں تھے، تو یہ تمام حضرات کا قرآن حدیث سے اپنے مسائلوں کا استنباط اور استخراج کیا۔ اب رہی بات مسائل میں کہ ایک امام کے نزدیک ایک مسئلہ جو ہے جائز ہے، دوسرا امام کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو نہیں لے، بلکہ اس نے قرآن حدیث کی روشنی سے اس کا دوسرے مسئلے کا حل فرمایا۔ حقیقتاً میں تمام مسائل جو حضرات نے بیان فرمایا، قرآن حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا، تمام مسائل جائز ہیں۔ اب یہ ہے مثال کے طور پر کہتے ہیں آمن بالجہر، امام شافعی رحمہ اللہ آمن بالجہر کو جو ہے کہتے ہیں کہ یہ کرنا جائز ہے اور یہ ان کے نزدیک ہے، اور آمن بالاخفاء امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے آمن بالاخفاء کرنی چاہیے۔ تو اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ حدیث، قرآن حدیث کی روشنی میں دونوں درست ہے، لیکن حضرات امام ائمہ اربعہ کے نزدیک جو مسئلہ ہے جزیات کے اندر، اس کا اصل مسئلہ ہے افضلیت اور فوقیت کے اوپر، کہ آمن بالجہر کا افضل ہونا اور آمن بالاخفاء کا امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے افضل ہونا۔ افضلیت اور غیر افضلیت کے اندر اصل میں ان کا اختلافات ہیں، باقی جو اصولیات کے اندر سارے متفق ہیں، جزیات کے اندر جو اختلافات ہیں وہ افضلیت اور غیر افضلیت کے اوپر ہے۔
یہ نہیں کہ یہ شریعت میں ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں قرآن حدیث کی روشنی میں بالکل برحق ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ لیکن اصل جو معاملہ ہے ان ائمہ کے نزدیک افضلیت اور فوقیت پہ، کہ بعض حضرات نے حدیث سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی افضلیت کو کہا، بعض حضرات نے دوسرے حدیث مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے غیر افضلیت کہا۔ اس طریقے سے جو ہے آپ کا جو ہے رفع یدین کرنا شوافی کے نزدیک یہ افضلیت ہے اور قرآن حدیث کی روشنی میں بالکل درست ہے، اور حنفی کے نزدیک جو ہے یہ غیر افضلیت ہے، رفع یدین نہ کرنا افضل ہے، اور یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی سے بالکل برحق ہے، درست ہے۔ اور تمام قسم کے احادیث مبارکہ جو ہے بخاری و مسلم، ترمذی، اس طریقے سے صحیح ستہ کے تمام کتابوں میں، اس طریقے سے جو ہے دوسری جو کتابیں ہیں مسند امام احمد بن حنبل، سنن القبرى للبیہقی، اس طریقے سے جو ہے مستدرک حاکم، یہ جتنے بھی احادیث مبارک ہیں تمام حدیثوں کی کتابیں تمام مسائل کو پایا جاتا ہے، اور تمام کی تمام جو ہے اللہ کے رسول زبان اقدس مطہر سے یہ تمام چیزوں کا صدور بھی ہوا ہے۔ رہی بات کہ عوام الناس کے اندر یہ اختلافات کا پایا جانا، اس کے اندر پیچیدگی اور اس کے علاوہ جو ہے ایک دوسرے کے جو ہے تکفیر، ایک دوسرے کے خلاف بیان کرنا، یہ سراسر غلط ہے، اس طریقے سے عوام الناس ہرگز نہ کریں۔ یہ چاروں ائمہ ہمارے لیے قابل جو ہے احترام ہے، چاروں ائمہ نے ایک دوسرے کے احترام کی، ایک دوسرے کی جو ہے لحاظ کیا، ایک دوسرے کے تمام ائمہ نے جو ہے قدر کیے، کسی نے کسی کے خلاف ضد، عناد، غصے، تکبر، ریا کی بنا پر انہوں نے ایک دوسرے کے مسائل کو خلاف نہیں کہا، بلکہ مسائل کے اندر جو ہے بہت سارے مسائل کو نکالنے کی غرض سے اور امت کے اندر ایک جو ہے نرمی اور اتحاد اور امت کے اندر ایک آسانی کو پیدا کرنے کے لیے ان تمام مسائل کا استخراج اور استنباط کیا گیا ہے۔ فلہٰذا ان چاروں ائمہ میں سے جو جس حضرات کی تقلید کرتا ہے وہ بالکل درست ہے، صراط المستقیم پہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کے اندر وہ شامل ہے، اور وہ جو ہے ناجی ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف سے، صحابہ اجمعین کے اقوال کی طرف سے یہ جو ہے بخشا ہے، اور یہ جو ہے صراط المستقیم پہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، ان کے مصداق پہ یہ چاروں جو ہے فقہاء مجتہدین جو ہے پورا اترتے ہیں۔ ان کے علاوہ، ان چار ائمہ کے علاوہ جو دوسرے راستے اختیار کیے گئے ہیں، جو دوسرے راستے پہ چل رہے، وہ جو ہے اہل سنت والجماعت سے کٹے ہوئے، ان میں سے معتزلہ ہے، روافض ہے، مرجیہ ہے، قدریہ ہے، اس طریقے سے جو ہے فرقہ، بہت سارے فرقہ ہے، جو ہے خارجیہ ہے، یہ سارے کے سارے فرقہ، اس طریقے سے اہل حدیث ہے جو کہ شافعی المسلک میں سے نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو یہ حضرات جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کے اندر شمار نہیں ہے۔ ہاں، اہل حدیث حضرات اگر شافعی المسلک پہ عمل کر رہے ہیں تو پھر وہ اہل سنت والجماعت کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ان تمام باتوں کی نچوڑ جو لی ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین، جو علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے اعلام الموقعین۔ اس طریقے سے جو ہے اصول اجتہاد، ائمہ اربعہ کے اصول اجتہاد، ان کی جو ہے کتاب ہے، ان کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو جو ہے اس کی تمام چیزیں کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اور ایک کتاب شیخ عوامہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس کتاب کا نام جو ہے اس کے عربی میں ہے، اور اس کتاب کا جو ہے اثر الحدیث فی اختلاف الفقہاء اربعہ، اس کی جو ہے شیخ عوامہ رحمہ اللہ حفظہ اللہ نے اس کتاب کو لکھی، اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے، اختلاف فقہاء میں حدیث کا کردار، دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جو میں نے کہا ہے، جو انتہائی بہت ہی بہترین کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین، یہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی ہے۔ ان میں سے میں نے جو ہے جو مختصر انداز پہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اگر تفصیلی طور پہ آپ کو دیکھنا ہے تو ان کتابوں کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ العزیز بہت ہی مفید ترین کتاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ پر عمل کر کے، اور ائمہ اربعہ جو ہمارے لیے جو ہے قابل تقلید ہے اور وہ قابل اعتبار ہے، اور وہ جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے مقبول ترین میں سے ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ سب سے بہترین میں سے ہے، اور انہی کی توسط سے امت کے اندر جو ایک آسانیاں ہوئی اور امت کو جو ہدایت کے راستے ملے، اور انہی کی توسط سے امت کو جو صراط المستقیم کے ایک راستے ہموار ملا ہے، انہی حضرات کی جو ہے محنت، کوشش، مجاہدہ، اور ان کی جو ہے بھرپور انداز پہ امت کے سامنے جو ہے ان کے علم، تقوی، پرہیزگاری کے نچوڑ جو ہے انہوں نے دنیا میں چھوڑ کے گئے، آنے والے ان کے لیے جو ہے یہ مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اس بات کو صحیح معنوں پہ سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔